الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پہ بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی حلیمہ دو جا قربانو تیرے مقدر پر تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی
قابل صد احترام میرے بہت ہی پیارے بزرگوں، عزیز و دوستوں، حضرت حاجی محمد طارق صاحب دامت بفیوزہم کی پرخلوص دعوت پر مدرسہ امیر حمزہ کی تمام انتظامیہ کی کوشش کاوشوں میں جو آج یہ باوقار اور پر رونق سیرت کے عنوان سے جو پروگرام آپ حضرات کو دیکھنے کو سننے کو مل رہا ہے، نہ جانے اس کے پیچھے اس کی قبولیت کے لیے کتنوں کی دعائیں ہیں، کتنوں کا تعاون ہے اور کتنوں کی محنت ہے، تب جا کے آج کا یہ پروگرام جو اختتامی مراحل کی طرف آخری مہمانوں کو سامنے لا کر آپ حضرات کو عطاؤں اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرے گا، اور اس امید کے ساتھ کہ مدارس دینیہ کو ہر لحاظ سے آپ تعاون کرتے رہیں گے اور اللہ کے گھر یعنی مساجد کو نماز کے سجدوں سے آباد کرتے رہیں گے۔ ہر جلسے کا مقصد یہی ہوتا ہے، ہر اجتماع کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق خدا کی مخلوق کو تو پہچان گئی، کاش اللہ کی مخلوق اللہ کو بھی پہچان جائے۔ جتنا مخلوق سے تعلق کے ٹوٹنے کا غم اس کو محسوس ہوتا ہے، جتنا اس وقت اللہ سے دور ہیں، کم از کم اتنا ہی اسے غم اور فکر محسوس ہونے لگ جائے، وگرنہ اگر انسان یوں سمجھے کہ جلسوں کے بغیر دین مکمل کوئی نہیں، تو ایسی بات کوئی نہیں۔ عنوان جلسے کا دیا جاتا ہے اور آپ حضرات کا کٹ کیا جاتا ہے تاکہ عوامی مجمع ہر مکتبہ فکر سے اپنے اپنے مسلک کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اپنے فرقے سے وابستہ ہو کر اجتماعات کے اندر آئے اور شمولیت کریں، اور وہاں اس کو خالص دین بتایا جائے، سنایا جائے، اور جو زندگی مسجد کے دروازے پر ابھی ابھی چھوڑ کے آیا ہے اس زندگی کو اس زندگی کے سامنے رکھ کے دیکھے، آیا میری گزر بسر صحیح ہو رہی ہے، یا جو میں زندگی گزار رہا ہوں یہ زندگی یہ لمحات مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ اور آج ہم نے اللہ کے دین کے بارے میں، قرآن کی عظمت کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا، تو زمین پر جو موجودہ حالات ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، وہ ہمارے سامنے نتیجہ ہے۔ اللہ والوں کی محنت، اور ان ایک اللہ والوں میں سے ایک اللہ والے خاندان سلسلہ نقشبندیہ مالکیہ، یہ آپ حضرات کے سامنے ولی کامل فخر السادات ولی ابن ولی سید عبد المعبود صاحب آزاد دامت وفیوزہم اپنی نیک نگاہوں میں آپ حضرات کو رکھ کر گاہے گاہے ہمارا تعلق اللہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ حضرات دین کے پیاسے یہاں تشریف لائے ہو۔ میں آپ حضرات سے مختصر وقت میں وہی بازاری بات کہہ دوں جو آپ ربیع الاول کے مہینے کی ابتدا سے اب تک سنتے آئے ہو کہ سونا آیا سج گئے گلیاں تے بازار، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے،
اگر اسی عنوان پہ میں بولنے لگ جاؤں تو آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ تو کان ہمارے سن سن کے تھک گئے۔ وہ بات بتلاؤ جس پر عمل کر کے اندھیری قبر روشن ہو جائے۔ وہ بات بتلاؤ کہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ وہ بات بتلاؤ کہ آج جو میرے گھر کے اندر ہر کوئی ہتھیار لے کر کھڑا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی کا اعلان کر رہا ہے، بہن بھائیوں میں آپس میں بغاوت شروع ہو گئی، کیا صرف حلیمہ کی گود میں آنا آ کر مسکرانا یہ دین ہے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی دین ہے؟ میں نے سنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو 9 ازواج مطہرات کے حجرے مسجد نبوی کے ساتھ تھے، تو میں نے کبھی صدیق اکبر، کبھی عمر، کبھی بلال، کبھی مقداد، کبھی زید، کبھی اسامہ، کبھی حارثہ ان کے دروازے بجائے اور ان سے پوچھا میں تو دلے وادی میں رہتا ہوں، تم مدینے میں حضور کے پڑوس میں رہتے ہو، تمہارے مکانوں کی دیواریں حضور کے مکان کی دیوار کے ساتھ ہیں، کبھی تم نے میاں بیوی کے درمیان گھر کے اندر جھگڑا دیکھا؟ مومنوں کی ماں، کائنات کے اندر عظیم ترین بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا حجرہ مسجد نبوی کے دروازے کے ساتھ تھا۔ کبھی حسین کو تھپڑ مارنے اور وہاں جھڑکی دینے کی کبھی آواز مسجد میں سنائی نہیں؟ کبھی حضرت علی فاطمہ کے جھگڑے کی اور ان کے بولنے کی آواز حضور کو منبر پہ سنائی نہیں؟ تو عذرا کرم مولوی صاحب یہ بیماریاں میرے گھر کے اندر ہیں، میں جب بھی گھر جاتا ہوں بیوی زبان دراز کرتی ہے اور چپ کا تمیز میرے پاس کوئی نہیں، اینٹ کا جواب میں بھی پتھر سے دیتا ہوں، کبھی وہ 2 ہاتھ آگے ہو جاتی ہے، کبھی میں 2 ہاتھ آگے ہو جاتا ہوں۔ مولوی صاحب مجھے نبی والی زندگی سے کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرے گھر کے اندر امن آ جائے، میں سکون سے اپنے گھر کے اندر رات گزاروں اور صبح میں جب اٹھوں تو ناشتے کے ساتھ اور دعاؤں اور پیار کے ساتھ میرا استقبال کیا جائے۔ 500 کا مجمع ہوگا، 50 ایسے ہوں گے جن سے گھر والی صبح راضی ہوں گے، جن کو رخصت کیا ہوگا، باقی دے مار 4:30 دروازے تک سنائی دی ہوگی۔ جو کہتا نکلا ہوگا دعا کر جاؤں واپس نہ ہوں کا صدقے تیرے، وہ دن چلے گئے جو جا کے واپس نہیں آتے تھے، تو شام کو پھر میرے سامنے بیٹھا ہوگا۔ کہ جب سے تیرے گھر میں آئی نصیب پھوٹ گئے، دیوار میں سر دے کے مارا کہ پھوٹے نہیں، اب پھوڑ کے دکھاؤں گا تیرے نصیب۔ بچے تنگ، اولاد تنگ، ہنستے ہیں ماں باپ کے اس فسادات پہ، کہتے اچھے امی ابو ہیں۔ تماشا دکان پر آ کے دیکھ لو، گاہک کو گھور کے دیکھ رہے، گاہک کہہ رہے کہ دکاندار اندھا ہو جائے، دکاندار کہہ رہے گاہک اندھا ہو جائے، دونوں میں یہ سلسلہ چلا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے کہ یہ 500 روپے دے کے بھول جائے، اسے واپس لینا بقایا یاد نہ رہے، دکاندار کہہ رہا ہے، مالک کہہ رہا ہے، گاہک کہہ رہا ہے کہ میں سودا لوں دھیان ادھر کو، میں ادھر کو نکل کے چلا جاؤں۔ ووٹ دینے والے حکومت کو گالی دے رہے ہیں، ایک کہہ رہا تھا میں نے تو خلاف کعبہ پکڑ کے دعا کی، یا اللہ غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، میں نے حکومت کو ووٹ دیا۔ میں نے کہا پچھلے میں کون سے سونے کے چمچے تیرے منہ میں دیے تھے؟ اس سے پچھلی نے کون سے تجھے ماشاءاللہ چاندی کے کٹوری میں ملائی کھلائی تھی؟ بے وفا قوم ہے زندہ باد کر کے کرسی پہ لاتی ہو، کتا کتا کر کے تم نیچے اتار دو، اگلا بھی ایسے ہی آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب مرچیں لگنے لگتی ہے تو کہتے پہلے والے صحیح تھے اگلے والے خراب۔ 75 سال سے ہی تمہارا تماشا ہے، یہی رونا سنتے آ رہے ہیں۔ بھلا حکومتوں سے تبدیلی آتی ہے، پیسے سے، مال سے، دولت سے تبدیلی تو آئے گی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے۔ سبحان اللہ، صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا جی؟ بولو بولو، صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا؟ اب ہم سارے کون بیٹھے ہیں یہاں؟
اللہ کے بندے، نبی کے امتی، اور اپنے آپ کو کیا کہلواتے ہیں؟ غلام رسول۔ تبدیلی کہاں تلاش کر رہے؟ حکومت میں، عہدوں میں، ڈالر کے ریٹ گر جانے میں، سونے کے ریٹ گر جانے میں۔ اور بازار کے اندر جتنے غلام رسول، یہ چائنا کی لائٹیں جب سے آئی ہیں تب پتہ لگا وہ آج کے رسول ہے۔ اگر یہ مہنگی ہوتی تو کوئی پتہ ہی نہیں لگتا کہ آج کے رسول کی ہے کہ نہیں۔ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، کہ ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ سارے غلام نبی۔ صبح دیکھ لینا انشاءاللہ، جس کے ہاتھ میں 2 دھاری چھرا ہوگا اور وہ اوپر سے بھی کاٹے گا نیچے سے بھی کاٹے گا، غلام رسول ہوگا۔ کٹنے والا بھی غلام رسول، کاٹنے والا بھی غلام رسول، چھل اتارنے والا بھی غلام رسول، چھل اتروانے والا بھی غلام رسول۔ سارے غلام رسول ہے نا، سارے ماشاءاللہ۔ چلو صبح چلے، یہ جتنے غلام رسول کی دکان ہے، اور کونے کے اندر دکان ہے جو صبح نماز کے بعد کھل جاتی ہے، اور سب سے پہلے اس کی دکان پہ ٹیپ ریکارڈ میں چلتا ہے، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ اس کی دکان سے 1 کلو چینی تو خالص لا کے دکھاؤ۔ یہ سب میرے سرکار کا کرم ہے، اس کی دکان سے 1 کلو گھی تو خالص لا کے دکھاؤ۔ چلو پورا تو چلو خالی چھوڑو، پورا تول ہی نہیں سے لا کے دکھا دو غلام رسول کی دکان سے۔ ایک دکان پر پھر پورا کلو ملے گا، دوسری جگہ 2.5 چٹاکے کم ہے۔ یہاں جھانک کے دیکھیں اپنے اندر، اسلام آباد نہ دیکھیں، وہ جانے اللہ جانے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ میرے اندر نبی کی کتنی غلام ہے۔ جنت البقیع کے اندر جو آرام فرما رہے ہیں پیغمبر پاک کے تقریباً 10,000 سے اوپر کے غلام جو ہیں باقی ساری پوری دنیا میں، ان کی قبروں کی مٹی کو جا کے سنگو تو صحیح، پتہ لگ جائے گا غلامی کس کو کہتے ہیں۔ الہی مدینے کی موت دے دے، مدینے کا مدفن دے دے، اتنی جلدی ملتا ہے؟ اتنی جلدی مدینے کا مدفن؟ مدینے کی مٹی عام ہے، مدینہ عام شہر ہے۔ 3 سال ہو گئے دنیا کے کونے کونے میں دھکے کھاتے ہیں، جاؤ مدینہ عام شہر ہوتا تو تیرے میرے جیسے پتہ نہیں کتنے 3 سال میں پھیرے مار کے ہوتے۔ بڑا خاص شہر ہے، پیسے والے سارے لے کے دروازے پہ کھڑے، بھاگو یہاں سے، جس کے مقدر جاگے گے وہی جائے گا، بغیر مقدر والا نہیں جا سکتا۔ اگر 3 سال سے ہم نہ جا سکے سمجھ لو ہمارے مقدر سوئے ہوئے ہیں۔ ان کو جگانے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں، مال کی ضرورت نہیں، ان کو جگانے کے لیے رات کی تنہائی میں خدا کے آگے رو کے دکھانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا مال والوں میں مال سے نہیں مانتا، عہدے والوں میں عہدے سے نہیں مانتا، اللہ اکبر، اختیارات والوں میں اختیارات سے نہیں مانتا، ڈالر پاؤنڈ والوں میں ان چیزوں کی میرے ہاں قدر ہی کوئی نہیں۔ الہ العالمین بتا کیسے مانتا ہے؟ فرمایا 100 سال کے گناہ لے کے آ جا تو آنسو نکال کے دکھا دے، میرے بندے پلک جھپکنے میں دیر ہے، میرے ماننے میں اتنی بھی دیر نہیں لگتی ہے۔ اتنی سی بات ہے، شکوے کر کے دکھا رہے ہیں، نافرمانیاں نہ شکریہ کر کے دکھا رہے ہیں، پروردگار عالم کو کوئی رو کے نہیں دکھا رہا، وہ بار بار کہہ رہا ہے میرے بندو ذرا ہاتھ جوڑ کے دکھا دو، میرے دربار میں مجھے رو کے دکھا دو۔ ایک مرتبہ تم سچے دل سے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، اپنے ہتھیار میرے قدموں کے اندر ڈال کے کہہ دو الہی ہماری بس ہو گئی، معاف کر دے۔ بندے صبح سورج بعد میں نکلے گا، پہلے میں تیری زندگی کی کائے ہی پلٹ کے رکھ دوں گا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ یہ غلامی تجھے بازاروں میں نظر آئی، یہ غلامی تجھے 12 ربیع الاول میں نظر آئی، میرے عزیزو ہمارے سے بڑا بے وفا کون ہوگا؟ یکم محرم الحرام کا چاند چڑھا، ہر جگہ زینب زینب تلاش کر رہے تھے، ہر جگہ حسین حسین کا نعرہ لگ رہا تھا، بھیلنا والی والو، پلے والی والو، وسندے والی والو، اے لوگوں ہر جگہ زینب کی چادر تلاش کی جا رہی تھی، گلیوں میں زینب کی چادر تلاش کر رہے تھے، بازاروں میں زینب کی چادر تلاش
تلاش کر رہے تھے، اور چلو چلو محرم الحرام کا مہینہ گزر گیا، زینب کی چادر تلاش کرنے والوں تمہیں بازاروں میں نہیں ملی، گلی میں نہیں ملی، جتنے کپڑا مارکیٹ کے اندر دکانیں ہیں، جتنے ہول سیل کے تاجر بیٹھے ہوئے، جتنی گارمنٹس کی دکانیں، اور دکانوں کا نام بھی مدنی گارمنٹس ہے، مکہ مدینہ کپڑے والے، حاجی کپڑے والے ہیں، چلو سارے کے سارے غلام رسول چلو، اللہ اکبر، تم اپنے شہر سے نہیں پورے پاکستان سے ایک کپڑے کی دکان سے سیدہ فاطمہ والا لباس لا کے دکھا دو۔ ایک دکان سے لاؤ اور جا کے کو جو فاطمہ کو لباس پسند تھا مجھے وہ دینا۔ صبح نہیں، شام نہیں، دن میں، رات میں نہیں، پوری دنیا کا کفر ہمارے پہ میرے عزیزوں منہ بھر بھر کے تھوکتا ہے۔ تم اپنے ملک کے وفادار نہ بن سکے، تم اپنے نبی کے وفادار نہ بن سکے، تم آل رسول کے وفادار نہ بن سکے، جاؤ اتحاد امت کی باتیں کرنے والوں، تم اپنی ایک مسجد کے اندر تو اتحاد پیدا نہ کر سکے، امت میں اتحاد کیسے پیدا کرو گے؟ کتنی تمہارے علاقے میں مسجدیں ہوں گی، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جگہ اور بہت ساری پڑی ہیں، بنیادیں رکھی گئی ہیں، تعمیرات کے کام کے لیے چندے کے طلبگار ہیں، پیسہ مانگ رہے ہیں، میرے عزیزوں ایمانداری سے بتاؤ، فجر کی نماز میں تمہیں کوئی مسجد آباد نظر آتی ہے کہ نہیں؟ غلام رسول کے محلے کے اندر خدا کے گھر اجڑے پڑے ہیں۔ ناراض نہ ہو تو اگلی بار 22 تاریخ کی دعوت پہ کہہ کے جاؤں گا، میرے عزیزوں صبح صبح دیکھ لینا اماموں پہ رس لگا ہوگا، داڑھی کٹانے والا بھی غلام رسول ہے، داڑھی کاٹنے والا بھی غلام رسول ہے، شیو کرنے والا بھی غلام رسول ہے، شیو بنانے والا بھی غلام رسول ہے، اس کو شلوار ٹخنوں سے نیچی کرنے والا بھی غلام رسول ہے، ننگا سر رکھنے والا بھی غلام رسول ہے، مانگ ٹیڑھی سیدھی کاٹنے والا بھی غلام رسول ہے، اپنی دکان کے اوپر صاف مال آگے رکھ کر خام مال اچھے مال کے پیچھے رکھ کے بیچنے والا غلام رسول ہے، چودھری کو دیکھ کے اس کی مرضی سے دانے ڈلوانے والا غلام رسول ہے، غریب کے پرانے 100 روپے کو دیکھ کر پرانا مال دینے والا غلام رسول ہے۔ اور میرے عزیزوں اس وقت غلامی کا جنازہ نکل گیا، جب ریڈی پہ کھڑا ہو کے کہہ رہے آ جاؤ فری کا مال لے جاؤ، صبح روہیلا والی کے بازار میں 150 روپے 200 روپے کلو سیب تھا، شام کو اسی دکان اسی ریڈی کے اوپر 100 روپے کا 2 کلو ملنے لگ گیا، میں نے اپنی آنکھوں پہ انگلیاں مار کے دیکھا، میں نے کہا دکاندار بدل گیا یا مارکیٹ کا رستہ بھول گیا یا گاہک بدل گئے، مجھے ریڈی بھی وہی نظر آئی، مجھے دکاندار بھی وہی نظر آیا، خریدنے والا وہی نظر آیا، جو صبح 200 روپے کے کلو سیب دے رہا تھا اب 150 روپے کے 2 کلو دے رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا رڑے کا مال تو سارا نکل گیا، اب نفع کا مال باقی رہ گیا، لے جو جلدی کر جاویں گے۔ فرشتے نے آواز دی، اوے پگلے تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، تو سیب بیچ کے نہیں جا رہا، ریڈی پر اپنا ایمان بیچ کے جا رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں کھڑا ہو کے تھیلی پکڑتا ہے، کوئی کہتا ہے یار کتنے کیا بھاؤ ہے، اور چھڑ یار اب بھی بھاؤ پوچھے گا، افریقہ مال لے جا۔ انہوں نے کہا یار سونے دانے پائی، آدھی تے کو میں تے اعتبار کوئی نہیں، داڑھی پکڑ کے کہہ رہے میرے تے اعتبار کوئی نہیں، چھڑے تے اعتبار بھی کر کے دیکھ لے، یوں کر کے انگلیاں ٹیڑھی کر کے ریڑھی کے اوپر ہاتھ ڈالا۔ میرے عزیزوں اچھا سامنے رکھ کر دو، خام مال 2 دانے پیچھے رکھ لیے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا او میرا بندہ ذرا انگلیوں کو سیدھا کر لے، انگلیوں کو ٹیڑھا نہ کر، میرے بندے کو دھوکہ نہ دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں انگلیوں پر اگر فالج گرا کے ٹیڑھا کر دوں تجھے گلاس پانی کا پکڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ سیدھی قریب کو کھڑے کھڑے فالج گرا دوں گا، نہ چل سکے گا، نہ پکڑ سکے گا، نہ دیکھ سکے گا، آدھا دھڑ تیرا کرامت بناؤں گا، جن انگلیوں سے میری مخلوق کو دھوکہ دیا نکارہ بنا دوں گا۔ اللہ اکبر، بوٹی پیشاب میں پڑا رہے گا، دھونے والا کوئی نہ ہوگا، تیری اولاد تیرے سے گھن کر کے چلی جائے گی۔ جب بستر پہ تیرا یہ حال کروں گا تو پھر مجھے میری کبریائی کی قسم بتا قبر میں تیرا کیا حال کروں گا۔ سیدھا کریں ہاتھوں کو،
کیا کروں جی، یہ مال کہاں لے کے جاؤں، یہ بھی تو منڈی سے لے کے آیا۔ فرمایا فرشتوں بس ٹھیک ہے، تم نے کہہ دیا، اس کو لاسٹ وارننگ دے دی۔ اب یوں کر کے ٹیڑھی انگلی سے یوں تھیلر کے اندر یوں دانا ڈال دیا۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے فرشتے مسکرانے لگے، الہی کیا ہوا؟ کہ اس بدبخت کو کہہ دو اس نے خراب دانا نہیں ڈالا بلکہ اپنی 50 سال کی نمازوں کا سجدہ ڈال دیا ہے، کیونکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن سب کچھ کر سکتا ہے، مومن دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ یہ کیا کیا تو نے ابھی؟ اپنی نسلوں کی بربادی ایک دانے کے پیچھے تو نے خرید لی۔ فروٹ گھر لے کے جائے گا، کیا کرے گا؟ 2-4 تجھے گالیاں دے دے گا، یہ دانا اٹھا کے ڈسٹ بن کچرے دان کے اندر پھینک دے گا، لیکن وہ مالک الملک ہے، علیم خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، دیکھنے والا، ہر چیز کا جانچنے والا، پرکھنے والا، ہر چیز کو یاد رکھنے والا۔ قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے نمازوں کے سجدے کے ساتھ آئے گا، یہی فروٹ کا گلا دانا تیرے سامنے آ کے رکھ دیا جائے گا، بندے پہلے اس کا حساب دے، پیسے پورے لیے تھے، دھوکہ کیوں دیا تھا؟ جب تک اس کا حساب نہیں دے گا میں نمازوں کے سجدے کا حساب ہی نہیں لوں گا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اس وقت غلامی کہاں چلی گئی؟ جب سبزیوں کے اوپر رنگ ڈال کے بیچا گیا، اس وقت غلامی کہاں چلی گئی؟ جب کچے فروٹوں کے اوپر رنگ بھر کے بیچا گیا، اس وقت غلامی کہاں چلی گئی؟ جاؤ کھیتوں کھلیانوں کے اندر جا کے دیکھ لو، ابھی شاپر بھی سبزیوں کے اوپر چڑھے تھے، 6 مہینے کے اندر جو پھل پکتا ہے، 6 مہینے کے اندر جو سبزی پکتی ہے، اللہ اکبر ایسی ہیٹ دے کر میرے عزیزو، اگر وہ ہیل زمین کو پھاڑ سکتی ہے، ایمانداری سے بتا مومن تیرے میدے میں جا کے تیرا کیا حال کرے گی؟ ایک لال نوٹ کی خاطر لوگوں کی جانوں سے کھیل رہا ہے۔ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا دروازے پہ کھڑا تھا، خطیبانہ انداز میں عرض کر رہا ہوں، میں نے کہا بزرگو رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، فوگ کا موسم ہے، دھند پڑ رہی ہے، ہلکی ہلکی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، بڈھا آدمی ہے، تیرے وجود میں سردی بھر گئی، سارا سال سردی بھی نکلے گی، جا کے آرام کر، کیا بستر نہیں ہے، کیا تیرے پاس منجا چرپائی نہیں ہے؟ کہنے لگا ساری چیزیں میرے پاس ہے، لیکن میرا گھر میں گھسنے کو دل نہیں کرتا۔ میں نے کہا کرائے کا مکان ہے؟ کہ نہیں۔ میں نے کہا بھوت پریت جنات کا اثر ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیا بتا گھر سے تجھے ڈرونی آوازیں آتی ہیں؟ نہیں۔ میں نے کہا بتا تو صحیح۔ کہنے لگا عبدالحنان میرے ساتھ آ جا۔ مکان کا دروازہ کھولا، بیٹھا، خالی تھی، ڈرائنگ روم خالی تھا، کمرے خالی تھے، برتن پڑے تھے، استعمال کرنے والا کوئی نہیں، کھانا پڑا تھا، کھانے والا کوئی نہیں، بستر پڑا تھا، رضائی اوپر لینے والا کوئی نہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا زیادہ دور کی بات نہیں، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، رات کو اعلان ہوا مسجد کے اندر، حضرات رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، پہلا روزہ انشاءاللہ کل ہوگا، شہری کا انتظام کر لو، دکانیں بھی کھلی ہوئی ہوں گی۔ اللہ اکبر، میری 6 سال کی بچی نے اعلان سنا، بستر سے اٹھ کے آئی، میری گودی میں بیٹھ گئی، کہنے لگے ابو صبح مجھے اٹھائیو، میں نے روزہ رکھنا ہے۔ میں نے کہا نا بیٹی تو چھوٹی ہے، گرمی کا موسم ہے۔ کہنے لگی نہیں ابو جی میں نے روزہ رکھنا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا یہ رات اس کی آخری رات ہوگی، افطاری کے وقت سے افطار سحری کے وقت میں نے اٹھایا، میرے پاس بیٹھ کے گڑائیاں لے لے کے آدھی روٹی بھی پوری نہیں کھائی، سوتی روٹی کھائی، بستر پہ لیٹ گئی۔ جب صبح میں اٹھ کے مزدوری پہ جانے لگا، دیہڑی پہ جانے لگا، اس کی پتہ نہیں کہاں سے آنکھ کھل گئی، آدھی آنکھیں کھول لی تھی، آدھی آنکھیں بند تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی ابو فنٹا کی بوتل لے کے آئیو، میں نے آج اس سے روزہ افطار کرنا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا یہ بدبخت باپ بوتل نہیں لے کے آئے گا، زہر قاتل لے کے آئے گا۔ میں شام کو عصر کی نماز کے بعد دیہڑی کر کے، مزدوری کر کے، تگاریاں اٹھا کے، اپنے آپ کو کھجل خراب کر کے، کپڑے پسینے میں سرابور کر کے، میرے سے چلا نہیں جا رہا تھا، سانس لے لے کے چل رہا تھا، جگہ جگہ ریڑی پر سہارا لے کے بیٹھ کے چل رہا تھا۔ میں ایک دکان پہ گیا، میں نے 700 روپے کو 10 مرتبہ گنا، میں نے کہا 2 بوتلیں لے جاؤں تو آٹا کہاں سے لے کے جاؤں گا، آٹا لے جاؤں تو چینی کہاں سے لے کے جاؤں گا۔ میں نے اپنے جی کو مارتے ہوئے 110 روپے نکال لے، مجھے ادھر سے آواز پڑی
دی 110 میں 2 فانٹا کی بوتل لے جاؤ۔ اللہ اکبر، میں اس کی داڑھی ٹوپی سے دھوکہ کھا گیا، ہاتھ کی انگلی میں ٹک ٹک تسبیح سے میں دھوکہ کھا گیا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، غریبوں کا مسیحا آ گیا۔ میں نے کہا یہ مجھے بوتل دے گا، اپنی بچی کو رج کے جا کے فانٹا کی بوتل پلاؤں گا۔ مجھے کیا پتا تھا باپ بھگوانوں کے لیے زہر لے کے جا رہا ہے، ایسا کیمیکل 20 روپے کے فائدے کی خاطر بھرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، میں نے جا کے رکھا، میری بچی نے بوتل گلاس میں ڈالی، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی اکیلا گلاس میں ہی پیوں گی۔ اللہ اکبر، ماں کہہ رہی تھی ننھی بچی افطاری کا وقت ہے، فرشتوں کی آمین کا وقت ہے، اپنے ابو کے کاروبار میں برکت کی دعا کر لے۔ یہ ننھے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہی تھی اللہ میرے ابو کے کاروبار میں برکت دے دے، اللہ میرے ابو کو پیسہ دے دے۔ اللہ اکبر، توتلی زبان سے اللہم انی لک صمت و بک آمنت پڑھا۔ اس نے پہلا گھونٹ منہ میں لیا، دوسرا لیا، تھر تھر کانپنے لگ گئی۔ میں نے کہا پتہ نہیں سارے دن کی بھوکی ہوگی، ٹھنڈا دل پہ اثر کر گیا۔ میں نے سینہ ملنا شروع کیا، مجھے کیا پتا تھا وہ باپ کی گود میں نہیں آئی، موت کی آغوش کے اندر آ گئی۔ اللہ اکبر، اسپتال لے کے گئے، پتہ لگا اس بچی نے ایسا کیمیکل پی لیا جس نے اس کے کلیجے اور معدے کو کاٹ کے پھاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اے مولوی صاحب، اللہ اکبر، غلام رسول ایسا ہوتا ہے جو 20 روپے کے فائدے کی خاطر لوگوں کی جانوں کا سودا کر لیتا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ وہ غلام رسول قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پہ کیا منہ لے کے جائے گا؟ مرچوں میں ملاوٹ کرنے والوں، آٹے میں ملاوٹ کرنے والوں، تم سارے دکاندار ہو۔ یا عبدالحنان رات کے 12 بجے اپنا دکھڑا سنا کے اللہ اکبر، ابھی پچھلی میرے عزیزوں نقشبندی اجتماع پر حضرت نے بھروسہ کر کے سر پہ دستار باندھی، مجاز کیا اور خلافت دے دی، اجازت بھی دے دی، اللہ نے بہت ساری نسبتوں سے نوازا، لیکن میرا دل نہیں چاہتا اس اللہ والے کے قدموں میں بیٹھ کے دھوکے کی بات کر کے جاؤں۔ جو ایک چیز بازار میں 200 روپے کی ملتی ہے، تمہیں پتہ نہیں ڈسٹریبیوٹر وہی 50 روپے کے اندر دے کے جا رہا ہے، تم اچھے بھلے لوگ ہو، کیا وہ چیز اپنے بچوں کو کھلاتے ہو جو مخلوق خدا کو کھلا رہے ہو؟ کیمیکل ملا ہوا، طرح طرح کی ملاوٹوں والا مال ہے، دے رہے ہو۔ یقین ڈالو اگر کوئی بڑا گاہک آ گیا تو خراب مال بھی تم نے تھیلے میں ڈال کے دے دیا اور تجھے پتہ ہی نہ چلا، سامان تو تھیلے میں چلا گیا، وہ کچرے کے ڈھیر پہ ضائع ہو جائے گا۔ جب تو قبر میں جائے گا یہ سوٹنے والے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، تجھے پتہ میت آخری وقت میں کیا اعلان کرتی ہے؟ اللہ اکبر، جب میت کو اٹھا کے قبر کے اندر کلمہ شہادت کے نعرے لگا لگا کر اتارا جاتا ہے، جب مٹی ڈالنے لگتے ہیں اپنے بچوں کو آواز دے کے کہتی ہے اکبر اشرف شریف صغیر خدا کے واسطے مجھے چھوڑ کے نہ جانا، تم قبر پہ مٹی ڈال رہے ہو۔ یہ سوٹنے والے فرشتے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، ان کا غصہ میرے سے برداشت نہ ہوگا، ان کی آنکھوں کے تیور بدلے لگتے ہیں، سوٹا ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے، لگتا ہے میرے پہ برسے گا، 10 مار کے گنیں گے، اور میرے بچوں میرے پہ رحم کر کے جائیو، ساری دنیا مجھے دعا دے کے چلی جاوے، میرے بچوں میری قبر کو گھیر کے بیٹھ جانا، اتنا قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا تاکہ ان فرشتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، ورنہ رب کعبہ کی قسم ہے تم چھوڑ کے چلے گئے، یہ اندازہ لے کے آئے ہیں کہ مجھے کروٹ بدلنے کا بھی موقع نہیں دیں گے۔ کتنی اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دو گے۔ دکان پر ریڑھی پہ سودا لینے کے لیے گئے، کیا بھاؤ ہے؟ 150 روپے، سنو تجارت، کیا بھاؤ ہے؟ 150 روپے۔ اللہ اکبر، تھیلی پکڑا، تو نے اپنے ہاتھ کے موبائل سے، تو نے اپنے گھڑی سے، اپنے عہدے سے، اپنے کپڑوں کی چمک سے، اپنے گاڑی کے لسکارے سے تو نے ریڑھی والے کو ڈرا دیا، اس کی جرت ہی نہیں تجھے کیوں کہہ سکے حاجی صاحب یہ سارے رلے ملے لے جاؤ، ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، اپنی مرضی کے تو نے دانے ڈالے لے کے جا رہے، خراب مال کون لے گا؟ چھوٹا دانہ کون سا لے گا؟ یا تو اس سے پوچھتا اس کا ریٹ کیا ہے، اس کا ریٹ کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے عزیزو جب تو تھیلے میں 5 کلو دانے لے کے جاتا ہے، اللہ اکبر، تجھے دیکھ کے کہتا ہے بیڑا غرق ہوئی، سارا کام خراب کر کے چلا گیا، صحیح مال تو خدا کی قسم تھیلے میں غریب کی بد دعا لے کے جا رہا ہے۔ جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں جھولی میں لائے،
لائے اور لا کے کائنات کے نبی کے پیارے پیارے نبی کے پاس رکھ دی۔ اللہ کے نبی نے کھجور اٹھائی لمبی، دوسری اٹھائی برابر، تیسری اٹھائی برابر۔ آپ نے فرمایا بلال صبح میں مدینے کی مارکیٹ میں گیا تھا، مجھے تو کسی دکان پہ ایسی کھجور نظر نہیں آئی تھی، اور میرے بلال یہ کھجوریں کون سی مارکیٹ سے لے کے آیا؟ کملی والے مسجد نبوی کے بعد اللہ اکبر مدینے کے بازار کے اندر کھجوریں بیچ رہے ہیں۔ بلال یہ کھجوریں میں نے تو ایسی نہیں دیکھی، کہاں سے لایا؟ کہنے لگی جی پھر میں بھی خریدار ہوں۔ کملی والے پھر میں بھی کوئی عام آدمی تھوڑی تیرا غلام ہو۔ آپ نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ کہ میں نے پوچھا کیا بھاؤ؟ اس نے کہا اتنے کی کلو یا اتنے کی اتنے وزن کی۔ میں نے پیسے دیا، اس نے اتنی وزن کی مجھے کھجوریں دے دی۔ پھر میں نے کھجوروں کو چھانٹی کیا، خراب کھجوریں میں نے نکالی اور صحیح کھجوریں لے کے خراب دے دی، اور میں نے کہا اس کے بدلے مجھے اچھی دے دے۔ کملی والے خراب اس کی ریڑھی پہ پھینک آیا، اچھی کھجوریں تھیلی میں اٹھا کے لے آیا۔ تو میں تو حاجی نمازی ہے، لیکن کملی والے نے حلال حرام کی پہچان کروا دی۔ پوری تھیلی کھجوروں کی اٹھائی اور بلال کی جھولی میں ڈال دی۔ فرمایا بلال کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دے، میں نہیں کھاؤں گا، یہ سودی کاروبار ہے، لے جا اسے، میں نہیں کھاتا۔ بلال کہنے لگا یا رسول اللہ پیسہ میرا، حلال کا پیسہ، گاہک میں، خریدار بھی تیرا صحابی، گاہک بھی تیرا صحابی، دکاندار بھی تیرا۔ فرمایا بلال لے جا۔ بلال حبشی رونے لگے، یا رسول اللہ پھر بتاؤ میں کیسے تجارت کرتا؟ فرمایا بلال تو نے پورے سامان کا ریٹ پوچھا، اس نے تجھے بتایا، وہ تو اس سے سامان خرید لیتا۔ بلال جو ہلکی کھجوریں ہوتی وہ اس کو بیچ دیتا، پھر جو تجھے پیسے ملتے اس سے اچھی کھجوریں لے کے آتا۔ بلال پھر کھجوریں میرے سامنے لا کے رکھتا، میں بھی کھاتی، میں بھی کھاتا، میری فاطمہ بھی کھاتی، میرا نواسہ حسین بھی کھاتا۔ اے بلال اگر مومن کو دھوکہ دے کر ڈرا دھمکا کر میرا بلال اچھا سامان لے کے آ جاؤں تو رحیلہ والی کے بازار والوں کو کون سبق سنائے گا؟ ان کو ان کی تربیت کون کرے گا؟ ان کو بتا دو پیغمبر غریبوں کے گھر اجاڑنے نہیں آیا بلکہ غریبوں کے گھر آباد کرنے کے لیے آیا۔ یہ سیرت ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کملی والے غلام رسول بیٹھے، کچھ میں سیرت کی نے جھلکیاں دے کے چلا جاؤں۔ عبدالحنان میں نے کہی معراج مصطفیٰ تو انہوں نے بہت سنی ہے، حلیمہ کی لوریاں بھی بڑی سن لی ہیں، اللہ اکبر شیمہ کی انگلی پکڑ کے چلنا، بکریاں چرانا بھی بڑا سن لیا ہے، جابر کی ہانڈی میں تھوک ڈالنا، صدیق کی ایڑی پر لعاب لگانا، علی کی آنکھوں پر لعاب لگانا، ہر امتی کو پتہ ہے۔ اللہ اکبر عبدالحنان یہ رات کو 1 بجے جائیں گے، گھر والے سارے سو رہے ہوں گے، امی سو رہی ہوگی، ابو سو رہے ہوں گے، گھر والی بھی سارا دل کی تھکی ہاری آرام کر رہی ہوگی۔ میرے عبدالحنان کا جی میرے اللہ کے نبی ان کو بتا جا کے کنڈی بجانے کا طریقہ کیا ہے، ان کو بتا سوتے ہوئے کو جگانے کا طریقہ کیا ہے، ان کو بتا سوتے ہوئے کے پاس سے گزرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر تیری آنکھ تہجد کے وقت اٹھ جائے، کھل جائے اور سارا کلمہ سو رہا ہو، اللہ اکبر بتا تیرے ذہن کے اندر کیا بات ہونی چاہیے؟ اگر تو یوں دیکھ کے کہہ دے گا لے گرے پڑے مدے پڑے ہوئے حرام کے پڑے ہوئے، انہیں نماز یاد کوئی نہیں، تہجد یاد کوئی نہیں، فرمایا جتنے سجدے کرے گا سارے منہ پر مار دیے جائیں گے، بلکہ اٹھ کے سب کو دیکھ کے کہ اللہ کا شکر ہے ان سب نے پڑھ لی ہوگی، اللہ تو نے مجھے بھی توفیق عطا فرمائی۔ کہ بندے تیرا ایک سجدہ اتنا کامل ہوگا، تجھے ملے گا جو ملے گا، ان کے سونے کو بھی پروردگار عالم تیرے سجدے کی وجہ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ یہ دین ہے میرے عزیزو، اللہ اکبر۔ کملی والے تیرے 11 حجرے تیرے گھر کے ساتھ تھے، 9 حجرے آخری وقت میں اللہ اکبر مسجد نبوی کے ساتھ تھے۔ میں نے جناب ام سلمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ حفصہ کا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، بھائی عائشہ روتی ہوئی آ گئی اور کہنے لگی عبدالحنان جا کے رویلا والی کے غلام رسولوں کو بتا دے آج اللہ اکبر کملی والا نہیں گیا، آج یتیموں کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، آج سارے اجڑ گئے، آج یتیموں بے سہاروں کا والی دنیا سے چلا گیا۔ اللہ اکبر، کون نبی، کتنی عظمت والا نبی، کتنا پیارا نبی۔ جوانوں تم بھی گھر جاؤ گے، بوڑھو تم بھی گھر جاؤ گے، میں بھی اپنے گھر جاؤں گا۔ اللہ اکبر، سونا نبی بھی رات کو اپنے گھر تشریف لایا کرتے۔ اما عائشہ فرماتی کبھی کبھی شرمندگی کی وجہ سے میں اپنے منہ پر چادر ڈال کے لیٹ جایا کرتی، گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہ ہوتا، کبھی میرے پاس آ کے کھنگورا نہیں مارا، کبھی میرے پاس آ کے میری منجی کو نہیں ہلایا، کبھی میرے پاس آ کے کہکہا نہیں لگایا، کبھی
کبھی میرے پاس آ کے شور نہیں مچایا اور یوں نہیں کہا ہر وقت بڑی سوتی رہتی ہے، تجھے نہیں پتا مجھے بھوک لگی ہے، کہتی مجھے سوتا دیکھتے خاموشی سے قدموں کی آہٹ کیے بغیر کونے میں جا کے بیٹھ جاتے، بھوک زیادہ لگا کرتی تو رونا شروع کرتے، کبھی کبھی رونے کی آواز سن کے میں منہ سے چادر اتارتی اور میں کہتی سونے ماں باپ تیرے پر قربان ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا کرتے عائشہ کیا کروں، بھوک مجھے کروٹی بدلنے نہیں دے رہی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اما رو کے کہتی جھولی پھیلا، جنت کی نعمتیں دسترخوان تیرے دروازے پر آ جائیں گے، فرمایا عائشہ جنت کے دسترخوان تو تیرے گھر میں بچھ جائیں گے، بتا رحیلہ والی کے غریب کو کون سبق سنائے گا، رحیلہ والی کے غریب کو کون صبر کا دامن پکڑائے گا؟ اے عائشہ میں دنیا والوں کو بتا دو میں اللہ کا نبی بھی بن کے آیا، ساری دنیا کے لیے اللہ اکبر ایک رہنما بھی بن کے آیا، ساری دنیا کے لیے پیر بھی بن کے آیا، ساری دنیا کے لیے رہبر شریعت بھی بن کے آیا، ساری دنیا کے لیے پیر طریقت بھی بن کے آیا، ساری دنیا کے لیے روحانی باپ بھی بن کے آیا، ساری دنیا کے لیے روحانی بیٹا بھی بن کے آیا، ساری دنیا کے لیے روحانی پیشوا بھی بن کے آیا، ٹھیک ہے اب خاتم النبیین ضرور ہے، مقام ہمارا یہ اب جوتی سمیت عرش اللہ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن عائشہ غریبی میں میں بے صبری کروں گا تو میری امت کے غریبوں کو صبر کون سکھائے گا؟ گھر تشریف لے کے آئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئے، حسن کیا ہوا ذرا ادھر آ جا، میں ہند بن ابی حالہ، ہند بن ابی حالہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اما فاطمہ کے ماموں سے اپنی اماں کے ماموں سے میں اپنے نانے کا حسن و جمال سن کے آیا، سیرت میں ایسا، صورت میں ایسا، آنکھوں کے رنگوں میں ایسا، کردار میں ایسا، پیار میں ایسا، اچھا 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 بھائی حسن، حسین کہ بھائی حسن تو نے حسن و جمال بتایا، یہ حسن و جمال تو اللہ نے قرآن کی آیتوں کے اندر بھر دیا، ما زاغ البصر کے نین اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے، والضحیٰ کا چہرہ خدا نے قرآن میں بیان کر دیا، واللیل کی زلفوں کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر دیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا، لیکن میرے بھیا اللہ اکبر میں نے آج اپنے ابا علی کو گھیر لیا، میں نے کہا ابو علی مجھے یہ تو بتا، نانا جب رات کو گھر میں آیا کرتا تھا تو کیا کیا کرتا تھا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ سبحان اللہ، نانا گھر میں آ کے کیا کیا کرتا تھا؟ حضرت حسن کے آنسو نکلنے لگ گئے، حضرت حسین بھی رونے لگ گئے، کہنے لگے بتاؤ نانا گھر میں آ کے کیا کیا کرتے تھے؟ رات کے 3 حصے کر لیا کرتے، ایک حصہ اپنے حرام کا، ایک حصہ قرآن کی تلاوت کا، ایک حصہ نانی جان کا، نانی کا حصہ نانی کو پورا ملتا، اللہ کے آگے 10-10 پارے راتوں کو کھڑے ہو کے پڑھا کرتے، جب اپنے حرام کی باری آتی سیدہ عائشہ کے پاس بیٹھتے، عائشہ مجھے بتانا کتنے فقیر دروازے پر آئے تھے، عائشہ کتنے مانگنے والیاں دروازے پر آئی تھی، کتنے سوال کرنے والیاں دروازے پر آئی تھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ جاتی کہ کملی والے کس کس کا نام لوں اور کیا کیا بتاؤں، کون کون دروازے پر آیا تھا؟ آپ نے فرمایا عائشہ جو آیا تھا خالی گیا یا پیٹ بھر کے گیا؟ سونے جو میرے سے ہو سکا دے دیا، جو میرے پاس نہیں تھا میں نے اس کے لیے دعا کر دی۔ عائشہ کچھ ایسا بھی ہو جو تیرے دروازے پر آیا ہو، جسے دیتے تیری آنکھیں بھر آئی ہوں اور اس کو لیتے اس کی آنکھیں بھر آئی ہوں؟ اللہ اکبر، سیدہ عائشہ کہنے لگی میری زبان بند ہوئی، آنکھوں سے آنسو بولنے لگے، سرور کائنات نے فرمایا عائشہ بولتی کیوں نہیں؟ مایوب کی عائشہ، اے عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ کہ کملی والے داستان سناؤں تو آپ کے آنسو بھی نکل آئیں گے۔ اللہ اکبر، مجھے پتہ ہے 5 دن سے آپ نے کچھ نہیں کھایا اور میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، مجھے وہ وقت یاد ہے، اللہ اکبر، اگلی پیٹ میں مار رہے تھے، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، کہا آقا کیا بات ہے؟
बार बार उंगली क्यों मार रहे हो? फरमाया मैं अपने पेट को क्यों ना दबाऊं, आज 5 दिन हो गए रोटी का टुकड़ा ही मेरे मुंह के अंदर कोई नहीं गया है। अल्लाह अकबर, मुझे भूख सता रही है। कमली वाले वो मंजर मेरे सामने था, थोड़ी देर पहले दोपहर के वक्त एक प्याला दूध का 6 खजूरें, अल्लाह अकबर कमली वाले, कोई औरत आपको हदिया दे के गई। मैंने कहा आज तो मजे ही आ जाएंगे, आधा दूध आप पिएंगे, आधा मैं पीऊंगी, आधी खजूरें 3 आप खाएंगे, आधी मैं खाऊंगी। कमली वाले, मुझे क्या पता था कि छठा दिन भी हमारा ऐसे ही गुजर जाएगा। एक औरत 2 बच्चियों को लेके आई और कहने लगी आयशा नाराज ना होना, मुझे नहीं इन बच्चियों पे तरस खा ले। आयशा भूख की वजह से घर में नहीं बैठ रही, आयशा मुझे उठा उठा के मदीने की गली में ले आई, मुझे कहीं से खैर नहीं मिली। आयशा खुदा के वास्ते कोई खजूर का दाना दे दे। अब आयशा कहती मैंने पीछे मुड़ के देखा, मुझे मेरी 3 खजूरें नजर आई, इधर आपकी 3 खजूरें नजर आई, मैंने आपकी खजूर को हाथ डाला, मैंने रोक दिया। मैंने कहा आयशा अपनी खजूरों में से दे दे, अगर भूख की वजह से तू मर गई तेरा नुकसान हो जाएगा। ए आयशा, कमली वाले की खजूरों में हिस्सा ना दे, अगर इनको कुछ हो गया तो क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देगी? सारी दुनिया की अमानत तेरे हुजरे में मौजूद है, तेरी गोदी में मौजूद है। आयशा अपनी खजूरें दे दे। सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती मैंने 2 खजूरें उठा के दे दी, एक इस बच्ची को, एक इस बच्ची को। माँ दोनों की तरफ देखती रही, उसके आंसू थमने नहीं पा रहे थे। अल्लाह अकबर, मैंने तीसरी खजूर उठाई, मैंने उसके हाथ में दे दी। बच्चों ने देखा, जल्दी जल्दी अपनी खजूर उठाई और माँ की खजूर की तरफ हाथ डाला। माँ ठंडियां छावा, उसने अपनी भूख छोड़ दी और आधी खजूर इधर की आधी इधर किटली निकाल के दोनों को दे दी। उन्होंने आयशा उसने कुछ नहीं खाया? नहीं अल्लाह के नबी। आयशा बाकी कुछ नहीं खाया? कहना ना, जो आधी आधी खजूर थी दे दी। अल्लाह अकबर। अम्मा कहती है ऐसे रोए जैसे बच्चा रोया करता है। और मैं बिलाल अपना के लाल फरमाया से पूछ ले वो औरत कहाँ गई है, जहाँ तुझे मिल जाए बिलाल रात के अंधेरे में चला जा और जहाँ मिले और कह दे बच्चियों की तरबियत करने वाली कमली वाला झोली फैला के तुझे रात के अंधेरे में जन्नत की बशारत दे रहा। अल्लाह 1993 का सालाना चिल्ला था, 92 या 93 का रमजानुल मुबारक का महीना था, असर की नमाज मजमा जोड़ बयान था। हाजी अब्दुल वहाब साहब नव्वर अल्लाह मरकदो मिंबर पे बैठे थे। अचानक हाजी साहब की आवाज बदली और रोने लग गए। फरमाया लोगों अब तो बुखल बॉक्स मार्केट के अंदर आ गए, अब तो फ्रिज मार्केट के अंदर आ गए, अन करीब आने वाला है, अन करीब वक्त आने वाला है। एक भाई का दस्तरखान बिछेगा, दूसरा भाई भूखा मरेगा, बहन दरवाजे से भूखी जाएगी, माँ बाप ठंडे पानी से तरसेंगे। अल्लाह अकबर। गली के गली के जानवर तरसेंगे। और लोगों खतीबाना अंदाज में फिर आपको लेके आओ और एहसास दिलाओ। मैं अपने घर गया, एक चिड़िया दरवाजे पर आके बैठ गई, दीवार की मुंडेर के ऊपर आके बैठ गई। मैंने कहा चिड़िया री चिड़िया क्या बात है, क्या चाहती है? अब्दुल्ला ना रोटी की तो बात ही ना कर, दाने की तो बात ही ना कर, पहले ये बता तेरी माँ कहाँ चली गई? मैंने कहा 8 साल हो गए दुनिया से चली गई। कहने लगी तब तो लगता है जनाजे के साथ घर की सखावत भी उठ गई है। मैंने कहा क्या हुआ? सुबह सुबह का वक्त होता था, मैंने कहा बता दाना चाहिए, बहन से डलवा दूंगा, बीवी से डलवा दूंगा, बेटी को कहूंगा दाना डाल दे। अब्दुल्ला दान अपनी खिरात अपने पास रख। अल्लाह अकबर। दाना तो मिल जाएगा, परिंदों को दुआएं कहाँ से मिलेगी? अल्लाह अकबर। सुबह सुबह का वक्त होता था, घर में रोशनी कोई नहीं, लालटेन की रोशनी के अंदर अल्लाह अकबर। सुबह सुबह नूर पीर का वेला, उसकी रोशनी में जब तेरी माँ मोटे मोटे हरफों का कुरान पढ़ा करती थी, अपने घोंसलों से निकल कर तेरी दीवार की मुनेर पे बैठ के ची किया करती थी। पता है तेरी माँ कुरान पाक बंद करके देख के कहती थी बिस्मिल्लाह परोने आ गए ने, बिस्मिल्लाह परोने आ गए ने। चावलों के डब्बे में हाथ डाल के यूं फेंका करती थी, एक दाना हमारी चोंच में आया करता था, हम सारा दिन अपने परों से उड़ाल किया करती थी, हमारे पर हिला करते थे, तुम्हारे दरवाजे पे खुदा की रहमत बरसा करती थी। कहाँ गए तुम्हारे घर के वो मौज मेले? 25 साल पहले चले जाओ, एक भी फल पूरे घर वाले के अंदर भी था, किसी घर का दूध ना फटता था, किसी घर का सालन ना सड़ता था। रात की रोटी खुदा की कसम सुबह तल के तवे पे मजे मजे से चाय के साथ खाया करते थे, ना कोई बासी खाना हुआ करता था। अल्लाह अकबर। वरना लोग पूछते क्या मतलब आएगी,
باپ نے پانی پیا، آدھا گلاس پانی کا بچا، بیٹے کو پیاس لگی، اس نے بچا ہوا پانی پھینک کے دوسرا ڈالا۔ میں نے کہا لو قیامت آ گئی۔ جب باپ کا جوتا بیٹا پینا چھوڑ دے تو اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ اب بھائی کے ساتھ برتن میں بھائی کھانا چھوڑ دے، اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر! آپ لوگ گواہ، 25 سال ذرا پہلے چلے جاؤ، ایک بھائی کا جوڑا دوسرا بھائی پہن کے چلا جایا کرتا تھا۔ 25 سال پہلے چلے جاؤ، اللہ اکبر، ایک بھائی کا جوتا دوسرا بھائی پہن لیا کرتا تھا۔ کسی کے بیٹے شادی کی تاریخ کی چٹھی کھلا کرتی تھی، پورا گاؤں پورا محلہ دروازے پہ آ کے بیٹھا کرتا تھا اور کہتا تھا حاجی فکر نہ کر، تیری دھی بھی ہماری دھی ہے، بتا برات کی فکر نہ کریو، کہاں بٹھانی ہے ہماری، ہم سے دیکھیں گے دودھ۔ اللہ اکبر! شادی کون سی تاریخ کو ہے؟ فلانی تاریخ کو برات آئے گی، اچھا بھی 3 دن میں دودھ نہیں بیچوں گا، تیرے گھر کے اندر آئے گا، چینی میرے گھر سے آئے گی، چائے پاپے میرے گھر سے آئیں گے، بسترے میرے گھر سے آئیں گے۔ خدا پاک کی قسم ایسے لگتا تھا یہ بچی حاجی کی نہیں بلکہ سارے محلے والوں کی بچی ہے۔ اور میرے عزیزوں، خدا پاک کی قسم، اب تو ایک وقت کا کھانا برات کو دیتے جان نکلتی ہے، 4 دن برات دروازے پہ بیٹھی کرتی تھی۔ وہ کہاں چلے گے دال چاول، وہ کہاں چلے گے گھی بورا، وہ کہاں چلے گی دعائیں۔ اللہ اکبر! پیر جی جب 1982 کے اندر میں پتہ نہیں 6 یا 7 سال کا تھا، اس وقت میری بہن بڑی بہن کی شادی ہوئی، میرا باپ ڈولی لکھ کر اللہ اکبر برات کے سامنے آ گیا۔ آج میرے عزیزوں کس گھر کے اندر ناک میں کنجر خانہ نہیں کہوں گا، میں تہذیب والا آدمی ہوں، عزت دار گھر کا فرد ہوں، میں کس کو کنجر کہوں؟ اس کو کنجر کہوں جسے کسی ماں نے جنور اپنے سینے سے لگا کے دودھ، میں کس کو کنجری کہوں؟ اللہ اکبر! کیا پتا کون سے مولوی جی نے اس کے کان میں اذان دی تھی؟ جس ماں نے 9 مہینے کوکھ میں اٹھایا تھا اسے پتا تھا یہ رابعہ بصری بنے گی یا کجری بنے گی۔ جس مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا تھا اسے کیا پتا تھا یہ وقت کی ولیہ بنے گی یا لوگوں کی شادی کی لبیدی والی رات میں ناچنے والی بنے گی۔ خدا پاک کی قسم فرشتہ پھوڑے گا ان آنکھوں کو جس نے غریب کی بیٹی کو ناچتے دیکھا۔ اپنی شادی کی مہندی کی رات میں لڑکیوں کو ٹنگی نچواتے ہو اور دعا کرتے ہو گود میں عبدالقادر جیلانی آئے۔ لذتیں اڑ گئی، کھانے کی چلی گئی، اور لوگوں باپ کو اولاد پہ پیار نہیں، اولاد کو بوڑھے باپ پہ ترس نہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ بنیادی رت رکھی گئی۔ کھڑے ہو کے کھانا کھلانا، اس کی رہوست پڑی، تیرا دسترخوان اجڑ گیا۔ برات میں ساری بہنوں کے سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں، اور تیری گود جب اللہ آباد کرے گا خدا کی قسم وہ تو تیرا بھی دوپٹہ اتار کے رکھے گی۔ تو راؤ صاحب کس چیز کا، تو رانا صاحب کس چیز کا؟ تیری بیٹی ننگے سر آ کر اپنے بنوئی کی جتی اتار کے چھپا رہی ہے کہ 5000 روپیہ دے۔ غیرت کا جنازہ تو اس وقت نکل گیا تھا، اور تم شیر جوانوں کی اولادیں تھی، تم غیرت مند لوگ تھے، تم نے جتوں کی کمائی کھانی شروع کر دی۔ داخلہ تو تیرا میرے مدینے میں اسی وقت بند ہو گیا تھا جب اللہ اکبر سسر صاحب سٹیج کے اوپر آئے تھے اور 6 ماشے کی انگوٹھی نکال کر سسر صاحب نے یوں کر کے دکھائی تھی، یوں کر کے، اور کہا تھا دیکھو بھائی پورے ادھے تولے کی ہے، جوائی کو پہنا رہا ہوں۔ خدا پاک کی قسم جب تیرے جوائی کے ہاتھ میں حاجی صاحب کے ہاتھ سے انگوٹھی گئی تھی، روزہ رسول کی قبر مبارک ہلنے لگ گئی تھی۔ کہتا اے ظالم، تو سونے کی انگوٹھی پہنا کے خوشیاں منا رہے ہیں، تجھے پتہ نہیں مسجد نبوی میں میری خدمت میں ایک جوان آیا تھا، اس نے سونے کی انگوٹھی پہن کے سلام کیا، ہمیں محمد نے منہ پھیر لیا، جواب ہی نہیں دیا تھا۔ 50,000 کی رقم دیتا اور کہتا بیٹے مجھے پتہ تیرا کاروبار کوئی نہیں، اب تیرے پہ ڈبل ذمہ داری آ گئی، یہ 50,000 لیکن انشاءاللہ میں تجھے اور دوں گا، اپنا کاروبار کر، خود بھی سکھی رہ، میری بچی کو بھی سکھی رکھ۔ مسجدوں کے اندر اعلان ہوتے ہیں حضرات آؤ جہیز دیکھ لو، فلانے کی دھی
کا جہیز دیکھ لو، اور ظالمہ تو نے کتنا بڑا ظلم کیا، تو نے جہیز دے کے اپنی بچی کو تو ہنسا دیا، کتنی غریبوں کی بیٹیوں کو رلا دیا ہے۔ جا جا کے کسی غریب کا دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھ، ایک بچی کی آنکھیں سوجی نظر آئی، میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہنے لگے عبداللہ صبح میں امیر کی بیٹی کا جہیز دیتے آئی، اور آ کے میرے بھی دل میں تمنا تھی میں بھی بڑا بڑا سامان لوں گی، لیکن میرے اپنے باپ کے جب ہاتھ چھلے دیکھے، اللہ کی عزت کی قسم جہیز تو کیا میں روٹی ہی بھول گئی۔ کتنا مہنگا لال جوڑا ہو گیا، اتنا مہنگا لال جوڑا ہو گیا، جب تک غریب کی عزت کا جنازہ بھی نکلتا غریب کی بیٹی لال جوڑا نہیں پہن سکتی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عقیل علی باہر آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اب اجازت دو اپنی عبادت کو گھر لے جائیں۔ سیدہ فاطمہ کو دیکھا پیوند والی چادر اوڑھ کے پیوند والا کرتا پہن کے بیٹھی ہے، ایک دم آسمان کی طرف دیکھا کہ یا اللہ میری بیٹی کائنات کے اندر اس جیسی بیٹی کوئی نہیں۔ جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ حکم کر جنت میں سے کون سے موتیوں کا جوڑا لے کے آئے، اور میں جبرائیل اسے کہہ دے تیری مہربانی جوڑے واپس لے جا، اگر میں موتیوں کے جوڑے پہنانے لگ جاؤں تو غریب کی بیٹی کو ڈولی کے اندر کون بٹھائے گا؟ اے میری فاطمہ یہاں ام سلمہ ٹھیک ہے نہیں کوئی پرانی چادر دے دے۔ بیٹی کے پاس جو چادر آئی 16 پیوند کپڑے کے 17واں چمڑے کا لگا ہوا تھا، فرمایا بیٹی 17 پیوند والی چادر کا انکار کر دے یہ جنت کا تاج لے لے۔ بیٹی بھی بیٹی تھی، باپ کے سینے سے لگ کے رونے لگ گئی کہ اللہ اکبر ابا یہ پیوند والی چادر لے کر علی کے ساتھ ڈولی میں جا کر اللہ اکبر میں دنیا کو بتاؤں گی۔ اوے لوگو عزت لال جوڑے میں ہوا کرتی، عزت تو قبلی والے کے حکم ماننے پہ ملا کرتی ہے۔ وہ جا رہی ہے ڈولی کے اندر بیٹھ کے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ غلامی رسول تمہیں 12 ربیع الاول کو نظر آئی، شادیوں میں کیوں نظر نہیں آتی؟ دعوت ولیمہ میں کیوں نظر نہیں آتی؟ حقیقت کروں گا بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، اور پھر کہتا ہوں اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گھر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ لوگ کہتے روتے ہیں میرے ہنسنے کی جگہ بتا میں کس کے چہرے کو دیکھ کے ہنسوں؟ ہر کوئی اولاد کا کاروبار کا پریشانیوں کا ستایا ہوا۔ اوے لوگوں ظاہر طور پر تو پھولوں کی چادر قبرستان جنازے پہ لے کے جا رہے ہیں، اندر دیکھو اتنے بڑے زخموں کے پہاڑ لے کے جا رہے ہیں۔ کون ہے جو ہنس کے مر رہا ہے؟ کیا اس امت نے یہ زمانہ دیکھنا تھا؟ سگی جوان کو دیکھ کر باپ دعا مانگ رہے اللہ اس سے بہتر مجھے موت دے دے۔ ہر گھر کے اندر لڑائی، ہر گھر کے اندر جھگڑا، اٹھاؤ نبی والی زندگی تمہیں کہاں نظر آئے گی؟ لال جوڑے کے پیچھے میرے عزیز و عزتوں کے کھلواڑ، باپوں کی پگڑیاں اتر کے رہ گئی۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، ہمیں جہیز بھی چاہیے، ایک تنخواہ بھی نہیں لیں گے۔ جی تمہارے گھر اللہ کا بہت شکر ہے، بس ایک کام کریو میرے بچے کا حلقہ بہت بڑا ہے، 400 براتی ہو گئے، روٹی اچھی سے کھلا دینا، دیکھنا برائے اللہ کھلانا، کٹا نہ کھلائیے والی سا کوئی بات نہیں، ایک دفعہ شادی پکڑ۔ خدا کی قسم تیرے بچے کے دوستوں کی روٹی کے لیے پتہ نہیں اس نے کتنی جگہ اپنی پگڑی اتار کے لوگوں کے پیروں میں رکھی ہے۔ میں تو کہتا ہوں خدا کے واسطے کسی بچی کی شادی میں جائے کرو تو روٹی بھی گھر سے کھا کے جائے کرو، اس کا نمکین کڑوا میٹھا پھکا سالن پکا تمہیں اچھا لگے نہ لگے، لیکن بچی کے باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کرو واہ جی صاحب ایسی روٹی پکائی کہ آج سے پہلے ایسا سالن کھایا کوئی نہیں۔ اس کا کلیجہ ٹھر گیا، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے ہنسا، خدا کی قسم رحمت کے دروازے تیرے دروازے پہ کھل جائیں گے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ ولی کوشش کیا کرو کسی غریب کی شادی میں جایا کرو، روٹی گھر سے کھا کے جایا کرو، ڈرائیور کو 200 روپے دے کے ہوٹل پہ کھانا کھلا دو، 200
آدمیوں کی دعوت تھی، 50 ڈرائیور گاڑیوں کے گئے، یہ 50 آدمیوں کا کھانا کہاں سے لے کے آئے؟ اس نے تو اپنے گھر کے اندر پتہ نہیں کیسے گزر بسر کیا۔ اللہ کے واسطے ایسا بھی اس امت پر ظلم آنا تھا کہ بیٹیوں کو بیانے کے لیے باپوں کو پھانسی کا پھندا گلے میں ڈلوانا تھا۔ اے لوگوں، لاہور کے اندر، پاک عرب کے اندر بڑی بہترین قسم کی میرے عزیزوں ایک کالونی ہے، میں وہاں ایک مکان کا افتتاح کرنے کے لیے گیا، سامنے ایک ٹھیلا بنا پڑا تھا، ڈھکا چھپا پڑا تھا، مجھے وہاں کے گارمنٹس والے کہنے لگے حضرت جی اس کی داستان آپ کو سنائے، آپ اندر چلو۔ یہ آدمی بڑا ملانر تھا، قدرت کی طرف سے دھچکا لگا، اس کی غلطی اس کیا کیا، اسے آڑے ہاتھوں لے لیا، مولانا یہ فیکٹری سے ریڈی پہ آ گیا، 8 دن پہلے اس نے خودکشی کر لی اور بیسمنٹ میں جا کے پھانسی کے پھندا لٹکا کے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ جب وہ پتہ لگا مر گیا، اسے پھندے سے اتارنے کے لیے، پنکھے سے نیچے اتارنے کے لیے جب لوگوں نے کندھوں کے سہارے دے کے نیچے اتارا، قدرتی بات جہاں اس کو لٹایا وہ ہے کتنا بڑا سفید رنگ کا پرچہ پڑا ہوا تھا، اللہ اکبر، اس کے ساتھ جہیز کی لسٹ لکھی ہوئی تھی اور کہہ رہا تھا بچی تیری تاریخ مانگنے گیا، ریڈی والے کو اتنی بڑی جہیز کی لسٹ دے دی، اے بچی تیرا باپ تجھے جہیز نہیں دے سکتا، تجھے ڈولی میں نہیں بٹھا سکتا، بچی دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرا باپ تیرا سامنا ہی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے حرام موت بھر کے جا رہا ہوں۔ یہ تو ایک داستان ہے کہ پچھلے سال میرے عزیزوں اکاڑے کے اندر بھی ہوا، پچھلے سال اکاڑے کے اندر میرے عزیزوں تمبو لگ گئے، ٹینٹ لگ گئے، کھانے پکنے شروع ہو گئے، ویٹر آ گئے، سامان ڈیکوریشن کا لگنا شروع ہو گیا، 1 بج گیا، 1:30 بج گیا، لڑکے ایک لڑکی کے باپ نے کہا بیٹے ذرا پھول کر برات کہاں تک پہنچی، جب پھول کیا پتہ لگا برات تو گھر سے بھی چلی، کہا ہوا کیا، جب پرسوں تمہارے سے جہیز پہنچا وہ جہیز ہمارے بہار کا نہیں، اس لیے ہم برات نہیں لے کے آ رہے، اپنی بیٹی کہیں اور میں آ لے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ جو لال جوڑا پہن کے بیٹھی ہوگی اس نے لال جوڑے میں جب رب کو رو کے دکھایا ہوگا اس نے بھی اعلان کر دیا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جو تجھے سیرا بات کے لینے آنے والا تھا اب وہ کفن پہن کے قبرستان ہی جائے گا۔ اللہ اکبر، تجھے لال جوڑے میں رلایا، میں اسے قبر کے اندر نہ رلا دوں گا، میں خدا کوئی نہیں۔ کتنوں کے باپ آپ رات کو روتے روتے رات گزار دیتے ہیں۔ میں نے کہا چاچا سارا دن ریڑی لگا کے تھک گیا سوتا کیوں نہیں؟ کہا بیٹے 4 بیٹیاں جوان بیٹھی نیند مجھے کیسے آئے گی؟ امیر کے دروازے پہ رشتے کے بابا اور غریب کے دروازے پہ بھائی بیٹی کو بیانے کے لیے نہیں آ رہا۔ بہن نے اطلاع دی اللہ اکبر تو محلے میں گاؤں میں علاقے میں تلاش کر رہا ہے، تجھے گھر میں بھانجیں نظر نہیں آ رہی، اللہ اکبر پیغام بھیجا رشتہ تلاش کر لے، زکوٰۃ کے پیسے اتنے بچی کی ڈولی میں اٹھوا دوں گا۔ اللہ اکبر، میں نے سسرال کے اندر بچی کو سر جھکاتے دیکھا، میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے تیرا سر اٹھتا ہی کوئی نہیں، ٹھنڈا ہو کا برا کہنے لگی عبداللہ لال تجھے کیا بتاؤں، جی دل میں لال جوڑا پہن کے قبول قبول کے نعرے لگا رہی تھی، یہ میرا تایا پوری برادری کو بتا رہا تھا، میں نے زکوٰۃ کے پیسے سے ولیمے کا روٹی کا انتظام کیا، جہیز میں نے دیا ہے، اس کا باپ تو کچھ بھی چھوڑ کے نہیں مرا، اگر میں انہیں آج منہ نہ لگاتا پتہ نہیں کہاں بیٹھی ہوتی۔ کہا عبداللہ لال تاہر کی زبان نے مجھے شادی والے دن اتنا ذلیل کیا، 10 سال ہو گئے مجھے سسرال میں سر اٹھانے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ لوگوں یہ تیرے میرے گھر کی داستان ہے، تیرے میرے محلے کی داستان ہے۔ 4 بیٹیاں بیائی میرے نبی نے، بتاؤ کون سے لال جوڑے پہنائے تھے؟ اور لوگوں تم نے دنیا کے باپوں کو لال جوڑا لاتا دیکھا ہوگا، مجھے کائنات کے اندر کوئی ایسا باپ دکھاؤ جو بیٹی کے لیے کفن لے کے کھڑا ہوا۔ جب مکے سے مدینے میں سیدہ زینب بھائی باپ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہا بیٹی جتنے دل تیری جدائی میں گزرے، میرے ایک ایک سانس میرے بڑے مشکل سے گزارا ہے۔ بیٹی کو گلے لگا کے باپ بیٹی حضرت زینب اور کائنات کے نبی رو رہے ہیں۔
بیٹی اسی بیماری کے اندر دنیا سے چل بسی. حضور کو اطلاع ملی, اللہ اکبر, آئے بیٹی کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کے کہا بیٹی معاف کر دینا, تیرا باپ تیرے لیے کچھ نہیں کر سکا. فرمایا میری بیٹی کو غسل دو, جب غسل دے لو تو کفن میں محمد لے کے آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. بار بار غسل والے کمرے کے پاس آ کے دروازہ بجاتے, غسل دے دیا میری زینب کو, غسل دے دیا میری زینب. او اتنے بڑے جگرے والا باپ دیکھو, طائف کی گلیوں میں پتھر کا کھیسنے والا آج بیٹی کے دکھوں پہ رو رہا ہے. ایک بیٹی کا جنازہ تیار ہے, ایک بیٹی 5 دن کی بھوکی مسلح پہ پڑی ہوئی ہے. اتنا بڑا جگرا لے کے آ گئی سے غلام یہ رسول میں بہت بھی قبول ہے. تیزی تیزی سے آئے, ہاتھ دے بیٹی فاطمہ کیا ہوا؟ اماں کی سانس ہی آ رہی, آواز ہی نہیں. اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا اماں 5 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں. نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تھی, مصلی پہ گر گئی. اللہ اکبر, جو سینے سے لگا کے رویا, آسمان کے فرشتوں کو بھی رلا دیا. تسلیہ دے کے, پیار دے کے, جنت کی بشارتیں دے کے فرمایا بیٹی بلال ابھی مسجد میں گیا ہے, ابھی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی. میری بیٹی اذان سن کے مصلی پہ کھڑی ہو جانا, نماز کا سجدہ ادا نہ کرنا. بھوک کی مر گئی, اپنے ہاتھوں سے دفنا دوں گا. اگر میری بیٹی تُو نے نماز چھوڑ دی تو میں امت کا سامنا کیسے کروں گا؟ کس نبی کا کلمہ پڑھو, کیا کر رہے ہو؟ جاؤ جا کے اپنے گھروں کی حالت دیکھے. اللہ اکبر, رات کو 2 بجے پیکج لگا کر تیری میری بچیاں, تیرے میرے بچے کیا کر رہے ہیں؟ تیرے میرے اندر اتنی جرت نہیں کہ رات کو ان کے بچی کا موبائل ہی مت کرا سکے. یہ کون سی انسانیت ہے؟ صبح 12 بجے بچے سو کے اٹھ رہے, باپ بھوکا جا رہا, بچی ایک روٹی ناشتے کی بنا کے نہیں دے سکتی. یہ تم نے دیکھا صبح سارے ہوٹل ناشتے پر, سالی چاول کی ریڑھی ناشتے پہ آباد ہے, کہ ان کے گھر کوئی ہے نہیں. راتوں کو اتنی دیر سے سونے والی, صبح اٹھ کے اپنے جو شوہر کو ایک ناشتے میں پراٹھا بنا کے نہیں دے سکتی, وہ اس کے گھر کو کیسے سنوارے گی, اولاد کی کیسے تربیت کرے گی؟ دھوبیوں کے پاس کپڑے دھل رہے, تمہاری بیوی تمہارا جوڑا بھی نہیں دھو سکتی. دوپہر کا کھانا ہوٹل پر, رات کا کھانا ہوٹل پر, کیا وجہ ہے؟ اے لوگوں, خدا پاک کی قسم, تمہارے گھر کے اندر دنیا کا سارا سامان ہے, لیکن آمڑا کے لال کا مبارک طریقہ ہی گھر کے اندر کوئی نہیں ہے. اطلاع ملی کہ بیٹی کا جنازہ تیار ہے, غسل دے دیا گیا. ابھی آ رہا ہوں, ٹھہرو. جلدی سے حجرے پاک میں تشریف لے گئے. کندھے والی چادر اتار کے تہمت باندھ لیا, تہمت اتار کے لپیٹ لیا. جو تہمت والی چادر تھی, لکی تھی کہ اس میں میری بیٹی کو کفن دے دو. اللہ اکبر. جب چادر میں بیٹی کو کفن دیا ہے اور سر پر ہاتھ رکھا ہوگا, ماتھا بھی کیا پتہ چوما ہوگا, اور فرمایا ہوگا بیٹی ہے تو پیمند والی چادر, لیکن جنت کی نعمتیں بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی ہے. مدینے کی عورتیں دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئی, کہنے لگے یا رسول اللہ یہ چادر کون سی ہے کہ جنت میں قیمت نہیں ادا کر سکتی؟ فرمایا بیٹی تجھے مبارک ہو, دنیا میرے مدینے کی کھجوروں کو ترسے گی. محمد نے جو کفن بنایا ہے چادر اب یہ بھی تیرے ابے کے جسم سے لگ کے آئی ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا بیٹی پیمند والی چادر میں کفن آج لے جا, جنت کے روشنی جوڑوں کا وعدہ تیرا ابا تیرے محمد تیرا ابا تیرے سے کر رہا ہے. اے لوگوں, ان کی بھی تو زندگی گزری. حضرت حسن حسین کتنے لاڈلے نواسے, اور جنہیں گودی میں لے کے ہر وقت بیٹھے ہوتے, یہ بھی تو نواسے دادے کے پاس آ کے کہہ رہے آج کپڑے کوئی نہیں. مدینے کی گلی میں صحابہ پھر رہے ہیں, حضور پوچھتے کیا بات ہے؟ کہ کملی والے گرمی میں سکر دوپہرے میں بھوک گھر میں بیٹھنے ہی نہیں دے رہی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ کاروبار کرو.
خدا کی قسم کاروبار کرنے سے منع نہیں کیا، سارے کام کرو، لیکن اللہ کے واسطے کچھ آخرت کی دعا میں تھوڑی بہت تیاری کر لیں، مرنا ہے ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا، اولاد مال جان کے بارے میں پھر اللہ آپ سے پوچھے گا، بتاؤ آپ کے پاس میرے پاس دینے کے لیے کیا جواب ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور میرے چاند امیر حمزہ میں آنے والوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ اپنے گھر جانا، 1 منٹ کے لیے تنہائی میں علیحدہ کمرے میں بتی بند کر دینا اور اپنے آپ کے اوپر چہرے پر ہاتھ پھیر کے کہنا، میاں تیرے اندر ایسی کیا خاصیت تھی کہ 1400 سال پہلے آمنہ کا لال تیرے لیے ہو کے بھر بھر کے رو کے گیا ہے، ہجکیوں کے ساتھ تیرے میرے لیے رو کے گیا ہے، نام لے لے کے رو کے گیا ہے۔ سیدہ عائشہ باہیں پھیلا کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی سرکار میرے آپ کو باہر نہیں جانے دینا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اللہ اکبر، آج میرے لیے آپ ہاتھ اٹھاؤ اور میری مغفرت کی دعا کرو۔ مسکرائے، فرمایا عائشہ یہ ایسی کیا بات ہے؟ اللہم اغفر لی عائشہ، اے اللہ میری عائشہ کی مغفرت فرما دے۔ سیدہ نے سنا زمین پہ لوٹ پوٹ ہو گئی، بچوں کی طرح کرمٹیں بدل رہی ہے۔ اے عائشہ کیا ہوا؟ کہ مجھے میرے اپنے نصیبے پہ ناز ہے، اللہ کا نبی میرے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ فرمایا عائشہ کاش کوئی پاکستان والے کو جا کے بتا دے، کاش کوئی روہیلا والوں کو جا کے بتا دے، کاش کوئی خان گڑھ مظفر گڑھ والوں کو جا کے بتا دے، تیرے لیے میرے ایک مرتبہ دعا کی، یہی دعا امت کے لیے میں صبح بھی کرتا ہوں اور شام کو بھی کرتا ہوں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، امت کو بھی کبھی احساس ہوا کملی والا تیرے میرے غم پہ تیرے سنسار رو کے گیا اور میں حضور علیہ السلام کی جدائی میں کبھی 1 منٹ بھی رویا؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اچھا بھائی، اگر یہی غلامی ہے تو تمہیں یہی غلامی مبارک ہو۔ اپنی غلامی کو قرآن کے آئینے میں دیکھ لو، اپنی غلامی کو نبی کی حدیث، نبی کے طور طریقے کے اندر دیکھ لو۔ اگر یہ غلامی ہے تو مطمئن ہو جاؤ، اگر یہ غلامی نہیں تو پھر آؤ صدیق کی قبر پہ چلے، عمر بلال کی قبر پہ چلے اور ان سے پوچھے کون سی غلامی کو تم نے اپنایا کہ تمہیں مرنے کے بعد بھی حضور کے قدموں میں جگہ ملی ہوئی ہے؟ آ جاؤ میرے عزیزوں، آج اس غلامی کو اپنانے کی کوشش کرے جو غلامی دنیا میں بھی عزتیں دلوائے اور قبر حشر کے اندر بھی کامیاب کرائے۔ سارا مجمع اللہ اکبر میرے ساتھ 3 مرتبہ مل کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور توبہ کرے۔ کہہ دو زبان حال سے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے ساری امت کی طرف سے مانگ لو، کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ وہ مالک ہے خدا کی قسم، جتنا بلانے میں دیر کرتا ہے اتنا معاف کرنے میں بھی اتنی دیر بھی نہیں کرتا ہے۔ بندے نے معافی مانگی، اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے، یہ دینی مدارس، یہ مساجد ہمارے لیے اس دور میں اللہ کا ایک تحفہ ہے، اللہ کا ایک انعام ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ اگر دینی مدارس آپ کو اچھا کام کرتے نظر آ رہے ہیں اور آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہو تو ہر حال میں قیل قال میں يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، دل کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں مالی طور سے بھی تعاون کریں گے اور دعاؤں کے ساتھ بھی تعاون کریں گے۔ کرو گے انشاءاللہ تعالی؟ کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ یہ مدرسہ امیر حمزہ اس کی کارکردگی پر مطمئن ہو۔ اتنی دیر بچوں نے حضور کی ثنا خوانی، خدا کا قرآن پڑھ کے سنایا، آپ کو سکون ملا، خوشی ملی، تو انشاءاللہ یہ دینی مدارس ایسے ہی ہیرے پیدا کر رہے ہیں اور پیدا کیے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آپ ہر حال میں ان کے ساتھ تعاون کرو گے، اللہ پاک آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔